السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ دادی جان، میں کیسے اس گھر پہ جا سکتی ہوں؟ میں تو اس گھر کے لوگوں کے نام تک بھی نہیں جانتی۔ عفیفہ گل روحانسی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں کی وفات کے بعد اب اسے اپنے اصل باپ کے پاس لوٹنا تھا۔ دراصل جب عفیفہ 1 سال کی تھی تو بابر خان نے بیوی کو طلاق دے دی۔ ایمن بیگم جاتے وقت چھوٹی سی عفیفہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی، کیونکہ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی اور ماں کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ حالانکہ اس وقت بھی بابر خان اس سے اپنی بیٹی لینا چاہتے تھے، مگر عدالت نے ایمن بیگم کے حق میں فیصلہ سنا دیا، کیونکہ عفیفہ کی عمر ابھی ماں کے بغیر رہنے والی نہ تھی۔ مگر اب اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، کیونکہ عفیفہ کی عمر ابھی ماں کے بغیر رہنے والی نہ تھی، مگر اب اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اسی لیے ہی خاندان والے دباؤ ڈال رہے تھے کہ عفیفہ اپنے اصل باپ کے گھر لوٹ جائے، کیونکہ جہاں وہ اب رہ رہی تھی وہ اس کے اصل باپ کا نہیں بلکہ اس کی ماں کے شوہر کا گھر تھا۔ کچھ روز پہلے جب بابر خان کو سابقہ بیوی کی موت کا علم ہوا تو تبھی سے ہی وہ بیٹی کو گھر لانا چاہتے تھے، مگر ابھی تک وہ اسے لا نہ پائے تھے، کیونکہ وہ خود ہی اپنے باپ کے گھر نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ اس نے تو آج تک اپنی ماں کے شوہر کو ہی اپنا باپ سمجھا تھا، حالانکہ وہ جانتی بھی تھی کہ یہ اس کا اصل باپ نہیں ہے، مگر وہاں پر رہتے رہتے وہ سب کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی اور آج تک اسے یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ یہ اس کے خونی رشتے نہیں ہیں۔ بیٹا، اب تم یہاں پر نہیں رہ سکتی، زمانے والے بھی باتیں بنا رہے ہیں، اس کی دادی اسے سمجھانے لگی، حالانکہ ان کا بھی دل نہ چاہتا تھا کہ وہ اسے خود سے جدا کرے، کیونکہ اس کا سارا بچپن انہی کی گود میں گزرا تھا، مگر پھر بھی وہ خاندان والوں کے دباؤ کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور ویسے بھی وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ہی وہاں پر اصول تھوڑے سخت تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے بابر خان کی بیٹی کو اس کے حوالے نہ کیا تو وہ ان کا جینا حرام کر دے گا۔ بابر خان بھی آج تک اسی وجہ سے چپ تھے، کیونکہ عفیفہ کی ماں زندہ تھی مگر اب وہ اس دنیا میں نہ رہی تھی، اسی لیے ہی وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس واپس لانا چاہتے تھے۔ دادی جان، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ ابھی رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، کیونکہ جب سے اس نے سنا تھا کہ اسے اپنے اصل باپ کی طرف لوٹنا ہے تب سے ہی اس کی آنکھیں خشک نہ ہوئی تھیں۔ وہ تو اپنے اصل خاندان کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہ تھی۔ وہ جب بھی اپنی ماں سے کچھ پوچھتی تو اس کی ماں اسے ٹال دیتی، یہی وجہ تھی کہ وہ آج تک اپنے خونی رشتوں کے بارے میں کچھ نہ جان پائی تھی۔ بیٹا، یہ تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں؟ یہ تمہارا ہی گھر ہے، تم جب بھی چاہو یہاں پر آ سکتی ہو، مگر میری جان، تمہیں اپنے باپ کے پاس ہی جانا ہوگا، ورنہ… وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی، کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بابر خان انہیں دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر انہوں نے اس کی بیٹی اس کے حوالے نہ کی تو وہ ان کے خاندان کے کسی بھی مرد کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ دادی، میں منسا اور علی کو بالکل بھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ وہ اب اپنی دادی کے گلے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ بیٹا، میں تم سے کہہ تو رہی ہوں کہ تم جب بھی گھر آنا چاہو گی میں گاڑی بھیج دیا کروں گی۔ رضیہ بیگم اب اسے تسلی دینے لگی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار وہ وہاں چلی گئی تو پھر یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اب تک اپنی دادی کے گلے سے لگی رو رہی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ اب تو رضیہ بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ انہوں نے اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا، حالانکہ وہ ان کی سگی پوتی نہ تھی، مگر ایمن بیگم کی دوسری شادی کے 5 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اسی لیے ہی عفیفہ سب گھر والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ بابا، مجھ سے وعدہ کریں آپ ہر ہفتے مجھے لینے کے لیے آیا کریں گے۔ عفیفہ اب ناظم خان کے گلے سے لگی کھڑی تھی، کیونکہ آج ہی اسے اپنے اصل باپ کے گھر جانا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بابر خان کا فون آیا تھا کہ وہ گاڑی بھیج رہے ہیں، مگر ابھی تک گاڑی نہ آئی تھی، کیونکہ دونوں گھروں کے درمیان تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت تھی۔ جی میری جان،
میں آپ کو لینے کے لیے ضرور آؤں گا۔ ناظم خان بولے تو ان کی آواز کانپ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے بچپن سے اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ وہ نہ جانتے تھے کہ وہ یوں انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ آنکھوں کی نمی عفیفہ سے چھپانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ اس کے گلے سے لگے کھڑے تھے، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ آج کے بعد اس کی شکل کبھی نہ دیکھ سکیں گے، مگر وہ جاتے وقت بیٹی کو مزید بے سکون نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ اسے بتا دیتے کہ وہ دوبارہ یہاں نہیں آ سکے گی تو شاید وہ جانے سے ہی انکار کر دیتی۔ حالانکہ وہ پہلے بھی راضی نہ تھی، مگر گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے اسے جانا ہی پڑ رہا تھا۔ خان جی، باہر بابر خان کا ڈرائیور عفیفہ بچے کو لینے کے لیے آیا ہے۔ چوکیدار دوڑتا ہوا اندر آیا، کیونکہ ابھی ابھی ہی بابر خان کی گاڑی ان کے گیٹ کے باہر آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دیہاتی پٹھان تھا، اسی لیے ہی اردو صحیح طریقے سے نہ بول سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی عفیفہ کو بچے کہہ کر پکارتا، حالانکہ وہ ایک لڑکی تھی۔ اس پر بھی وہ ہمیشہ مسکرا دیا کرتی۔ اس کی بھی کریم چاچا سے بڑی بنتی تھی۔ کریم، تم عفیفہ کا بیگ لے کر جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ ناظم خان نے خود کو مضبوط کر لیا اور اب وہ کریم کو عفیفہ کے بیگ باہر لے جانے کا کہہ رہے تھے۔ عفیفہ کا ایک نہیں بلکہ 3 بیگ تھے، کیونکہ وہ اپنی کوئی بھی چیز یہاں پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اپنی سبھی چیزوں سے ہی بہت پیار تھا، اور ویسے بھی وہ کپڑوں کی بہت شوقین تھی۔ ان بیگز میں زیادہ تر اس کے کپڑے ہی تھے۔ جب عفیفہ نے یہ خبر سنی تو اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگیں، اور وہ ایک مرتبہ دوبارہ ناظم خان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ تو انہیں چھوڑ ہی نہ رہی تھی، مگر ناظم خان زبردستی اسے باہر تک لائے، کیونکہ انہیں اب بیٹی کو رخصت کرنا تھا۔ اس کی شادی نہ ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے اپنے گھر میں نہ رکھ سکتے تھے۔ منسا اور علی بھی گیٹ پر کھڑے ہاتھ ہلا رہے تھے، اور وہ گاڑی میں بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ابھی تک گاڑی نہ چلی تھی، کیونکہ کریم خان ڈگی میں عفیفہ کے بیگز رکھ رہا تھا۔ اچانک سے عفیفہ نے محسوس کیا کہ وہ اپنے گھر سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ گاڑی چل پڑی تھی، مگر وہ پاگلوں کی طرح سیٹ کے پیچھے لگے شیشے سے اپنی جان سے عزیز بہن اور لاڈلے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اب گاڑی بہت آگے آ چکی تھی، اور اس کا گھر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آنسوؤں میں بھی اب مزید تیزی آ چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اس وقت اس کی ماں پر بد چلنی کا الزام لگا کر انہیں طلاق دے دی تھی، اور اب اسے لینے بھی نہ آئے۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی پکی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ حالانکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، مگر اب یہاں پر ترقی ہو چکی تھی اور ہر طرف سڑکوں کا جال بچھ چکا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے باہر رک چکی تھی، مگر ابھی تک عفیفہ گاڑی سے نہ اتری، کیونکہ اس کا تو دل ہی نہ چاہ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ حویلی کا گیٹ کھلا اور گاڑی اندر جانے لگی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اسے باہر ہی اترنا ہے، مگر گیٹ کھولنے میں دیر ہو گئی، اسی لیے ہی ڈرائیور کو گاڑی روکنی پڑی۔ اب جب گیٹ کھل گیا تو ڈرائیور نے بھی فوراً سے گاڑی حویلی کے اندر کی طرف دوڑا دی۔ گاڑی کو حویلی کے اندر آئے ہوئے پورے 2 منٹ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ نہ رکی تھی، کیونکہ حویلی بہت بڑی تھی اور ہر طرف ہی ہری بھری گھاس اگی ہوئی تھی۔ اسی گھاس کے درمیان میں ہی آنے جانے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ عفیفہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک عالیشان حویلی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ حالانکہ وہ ایک پرانے زمانے کی حویلی تھی، مگر اب بھی اس کی حالت بالکل نئی بلڈنگ جیسی تھی، کیونکہ ہر سال ہی اس کی مرمت کروائی جاتی۔ حالانکہ بابر خان اور ان کے بڑے بھائی اختر خان ایک نیا گھر بنانا چاہتے تھے، مگر جہاں آرا بیگم نے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ یہ ان کے شوہر کے زمانے کی یادگار تھی۔ وہ کسی صورت بھی اسے چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں نہ جانا چاہتی تھی۔ انہی کی ضد کی وجہ سے وہ آج تک اسی حویلی میں رہ رہے تھے۔ گاڑی اب رک چکی تھی، مگر ابھی بھی عفیفہ گاڑی سے نہ اتری، کیونکہ اس کا دل ہی نہ چاہ رہا تھا۔ پھر ڈرائیور گاڑی سے اترا اور دروازہ کھول دیا
تو مجبوراً اسے بھی نیچے اترنا پڑا۔ اب وہ نیچے اتر چکی تھی مگر اس کے قدم آگے نہ بڑھ رہے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ حویلی کے بڑے ہال کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں پر 3 خواتین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 1 منٹ کے اندر ہی وہ سمجھ گئی کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس کی دادی نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ اب وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ان کی طرف چلتی جا رہی تھی اور ڈرائیور بھی اس کا سامان گاڑی سے نکالنے لگا۔ جیسے ہی وہ اسٹیپس چڑھ کر دروازے کے پاس گئی تو ایک بوڑھی خاتون نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ جہاں آرا بیگم تھی، یعنی کہ عفیفہ کی اصل دادی، اور ان کے ساتھ عفیفہ کی پھپھو جو شادی کے 5 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ساتھ میں اس کی چچی بھی کھڑی تھی جن کے چہرے سے مسکراہٹ الگ ہی نہ ہو رہی تھی۔ جہاں آرا بیگم اب تک پوتی کے گلے سے لگی کھڑی تھی، حالانکہ وہ اسے پورے 18 سال بعد دیکھ رہی تھی، مگر خون اپنا اثر دکھا رہا تھا، جس کی وجہ سے جہاں آرا بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ جب عفیفہ یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی تو اس وقت اس کی عمر محض 1 سال ہی تھی اور اب وہ 19 سال کی تھی۔ اس نے 18 برس اپنی ماں کے ساتھ ناظم خان کے گھر میں گزارے تھے۔ وہ اسے ہی اپنا گھر سمجھتی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہ سوچا تھا کہ زندگی اسے اس دوراہے پر بھی لا کھڑا کرے گی کہ اسے اپنا گھر چھوڑ کر ایک انجان گھر میں جانا پڑے گا۔ اب جہاں آرا بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی کے اندر لا رہی تھی۔ وہ اب حویلی کے ڈرائنگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھ چکی تھی، مگر ان کے درمیان کوئی بھی بات چیت نہ ہو رہی تھی۔ عفیفہ بار بار اپنی نم آنکھیں صاف کرتی کیونکہ وہ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کوشش میں بالکل ہی ناکام رہی، کیونکہ وہ تینوں خواتین اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکی تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ نہ بولی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اچانک سے عفیفہ کی نظر سیڑھیوں پر پڑی۔ وہاں سے ایک لڑکی جس نے سرخ رنگ کا شلوار قمیض زیب تن کر رکھا تھا، تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آ رہی تھی۔ عفیفہ اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی، کیونکہ رضیہ بیگم نے اسے شانزے کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ وہ عفیفہ کی چچا زاد تھی اور لگ بھگ اسی کی عمر ہی کی تھی۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر انہی کی طرف آنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ عفیفہ کے یہاں پر آنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی، حالانکہ وہ زندگی میں پہلی بار اپنی اس کزن سے مل رہی تھی، مگر یہاں پر بھی خون نے اپنا اثر دکھایا تھا، اس لیے ہی وہ عفیفہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ عفیفہ کیسی ہو تم؟ وہ اب اس کے گلے سے لگی اس کی خیریت معلوم کر رہی تھی۔ عفیفہ تو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ہی حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو اس کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہ تھی۔ عفیفہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی پر شانزی بھی حیران تھی، کیونکہ وہ بیچاری تو اپنی کزن سے ملنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہی تھی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی اس سے مل کر خوش ہوگی، مگر اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ وہ تو یہاں پر آنا ہی نہ چاہتی تھی۔ آج تک شانزے کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی۔ یہ بات صرف گھر کے بڑوں تک ہی محدود تھی۔ امی مجھے 1 کپ چائے تو لا دیں۔ وہ ASP حاضر خان تھا جو اب عفیفہ کی پھپھو یعنی اپنی امی سے چائے مانگ رہا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ یہیں پر رہتا تھا۔ رانی، حاضر کے لیے چائے لا دو۔ نفیسہ بیگم ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ جیسے ہی حاضر کی نظریں عفیفہ پر گئی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ ابھی ہی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آج اس کی ماموزاد عفیفہ گھر آنے والی ہے۔ کچھ روز سے وہ بھی سن رہا تھا کہ اس کے چھوٹے ماموں کی بیٹی حویلی آنے والی ہے، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ وہ آ چکی ہے۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عفیفہ بھی اس کی نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی، اسی لیے ہی رخ دوسری طرف پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر تو حاضر کو بلا وجہ ہی اس پر غصہ آنے لگا، کیونکہ وہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر ہی رخ پھیر گئی ہے۔ پھر وہ جان بوجھ کر ہی اس کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے،
مگر عفیفہ ابھی تک سمجھ نہ پائی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ہی ایسا کر رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو اس نے پھر سے رخ پھیر لیا۔ اب وہ اس کی مخالف سمت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جو پہلے ہی اس کی حرکت پر غصہ ہو گیا تھا، اب تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ بڑی آئی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، مگر اس کی بڑبڑاہٹ کسی نے بھی نہ سنی۔ اچانک سے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور موبائل پر نمبر ڈائل کرتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ حالانکہ اسے کسی کو کال نہ کرنی تھی، مگر وہ اس کرسی سے اٹھنا چاہتا تھا تاکہ جب وہ کال کر کے واپس آئے تو پھر سے اس کے سامنے بیٹھ سکے۔ 1 منٹ تو وہ یوں ہی موبائل استعمال کرتا رہا، مگر جیسے ہی ملازمہ اس کی چائے لے آئی تو وہ چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑتے عفیفہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر تو عفیفہ فوراً سے سمجھ گئی، کیونکہ وہ لڑکی تھی اور لڑکیاں سامنے والی کی نیت فوراً ہی بھانپ جاتی ہیں۔ وہ بھی جان چکی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ہی ایسا کر رہا ہے، مگر وہ بے بس تھی، اسی لیے ہی چپ چاپ وہیں پر بیٹھی رہی۔ اس بار اس نے رخ نہ پھیرا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ہی ایسا کر رہا ہے۔ شانزے بیٹا، تم عفیفہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، بیچاری بچی تھک چکی ہے، کچھ آرام ہی کر لے گی، جہارا بیگم مسکراتے ہوئے پوتی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی بات پر شانزے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی تھی اور عفیفہ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے ساتھ چل دی۔ اب وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی، کیونکہ شانزے کا کمرہ اوپر ہی تھا۔ اب وہ دونوں شانزے کے کمرے میں بھی آ چکی تھی، مگر عفیفہ اب تک خاموش تھی۔ حالانکہ شانزے اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ تو لب ہی نہ کھول رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جب عفیفہ نے زبان کھولی تو اس نے سب سے پہلے شانزے کے بارے میں جاننا چاہا۔ اس کی بات پر تو شانزے مسکرا کر رہ گئی۔ عفیفہ، میرا نام شانزے ہے اور میں تمہاری چچا زاد ہوں۔ شانزے اس کی معصومیت پر ہی حیران رہ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عفیفہ کوئی بہت ہی چالاک لڑکی ہوگی، مگر اس سے پہلی ملاقات میں ہی شانزے غلط ثابت ہو چکی تھی۔ اس کی بات سن کر عفیفہ خاموش ہو گئی۔ کہیں نہ کہیں تو اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ ضرور ہی اس کی چچا زاد ہوگی، مگر پھر بھی اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ اب شانزے ہنس ہنس کے اسے حویلی کے سبھی افراد کے بارے میں بتا رہی تھی، کیونکہ اس کی اس بات پر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی کو بھی نہیں جانتی، حالانکہ وہ گھر کی تینوں بڑی خواتین کو جانتی تھی۔ جب شانزے نے اسے بتایا کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے تو وہ فوراً سے سمجھ گئی کہ وہ لڑکا ضرور ہی اس کا چچا زاد ہے، مگر وہ غلط سمجھ رہی تھی، کیونکہ وہ تو حاجی خان یعنی اس کا پھپھو زاد تھا۔ انہیں کمرے میں آئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی اور اب دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی، مگر شانزے کے اجازت دینے سے پہلے ہی وہ دندناتا ہوا کمرے کے اندر آ گیا۔ علی، یہ کیا طریقہ ہے؟ مینرز نہیں ہیں تم میں؟ شانزے اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹنے لگی۔ وہ شانزے سے 7 سال چھوٹا تھا، اسی لیے ہی وہ ہر وقت اس پر دھونس جمائے رکھتی۔ وہ بیچارہ بھی چپ چاپ اس کی ڈانٹ سن لیتا۔ اس بار بھی وہ اس کی بات پر خاموش ہو کر وہیں ٹھہر گیا، حالانکہ دروازہ اب کھل چکا تھا اور اس بیچارے نے تو آنے سے پہلے دستک بھی دی تھی، مگر پھر بھی شانزے نے اسے ڈانٹ دیا، کیونکہ ابھی تک اس نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اب آ بھی جاؤ، کیا بات ہے؟ کیوں مجسمہ بن کر کھڑے ہو گئے ہو؟ وہ اب بھی اسے ڈانٹ رہی تھی، حالانکہ وہ بیچارہ اسی کے کہنے پر ہی کھڑا تھا۔ بہن کی اجازت پاتے ہی وہ کمرے کے اندر آ گیا۔ آپی، آپ دونوں کو امی نیچے کھانے پر بلا رہی ہیں، یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ شانزے، یہ کون تھا؟ کیا نفیسہ پھپھو کا بیٹا ہے؟ عفیفہ اب شانزے سے علی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ارے نہیں، یہ تو میرا بھائی ہے، علی، میں نے ابھی تو تمہیں بتایا تھا، شانزے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ ابھی ہی اس نے عفیفہ کو حویلی کے سبھی افراد کے بارے میں بتایا تھا، مگر اس نے تو سبھی کے نام لیے تھے، اسی لیے ہی وہ زیادہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ تو پھر وہ کون تھا جو باہر بیٹھا چائے پی رہا تھا؟
عفیفہ اب بھی پرسکون نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو حاذق کو ہی اپنا چچا زاد سمجھ رہی تھی۔ ارے وہ تو حاذق بھائی ہیں، نفیسہ پھپھو کے بیٹے، شانزے اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یہ سن کر تو عفیفہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اب مزید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی، کیونکہ اس کی پہلی ملاقات ہی حاذق کے ساتھ کچھ اچھی نہ گئی تھی، اور اس میں حاذق کا بھی قصور نہ تھا۔ پھر وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے باہر آ گئیں۔ جب وہ ڈائننگ ایریا میں پہنچی تو سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ حویلی کا یہی رواج تھا، جب تک سارے جمع نہ ہو جاتے تب تک کوئی بھی کھانا شروع نہ کرتا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر سبھی اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈالنے لگے۔ وہ دونوں بھی آ کر سب کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ شانزے تو کھانا کھانے لگی، مگر ابھی تک عفیفہ کی پلیٹ خالی ہی پڑی تھی۔ بیٹا کیا ہوا، تم کھا کیوں نہیں رہی؟ جہاں آرا بیگم فکر مندی سے بول رہی تھی، کیونکہ وہ تو پوتی کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے ایک نئے گھر میں آ کر رہنا بہت مشکل ہے، مگر وہ اسے اس اذیت سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد ہی سب گھر والوں کے ساتھ گھل مل جائے۔ نہیں دادی جان، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے بھوک ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی بات پر فوراً سے جواب دے گئی، مگر اس کا جواب جہاں آرا بیگم کو تسلی نہ دے سکا۔ بیٹا، مجھے پتا ہے کہ تم یہاں پر اجنبی سا محسوس کر رہی ہو، تم ایسا کرو کہ تم کمرے میں چلی جاؤ، میں تمہارا کھانا وہیں پر بھجوا دیتی ہوں۔ جہاں آرا بیگم اس کا جھوٹ پکڑ چکی تھی، مگر انہوں نے اسے بڑے پیار سے کمرے میں جانے کا کہا تھا۔ ان کے کہنے پر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی، مگر یوں سب کے سامنے بیٹھ کر وہ کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ ابھی ابھی ہی شانزے کے کمرے میں پہنچی تھی اور ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر وہاں آ گئی۔ ملازمہ کے جاتے ہی اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، کیونکہ صبح بھی اس نے ناشتہ نہ کیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، مگر اب اس سے بھوک برداشت نہ ہو رہی تھی، اس لیے ہی بھکڑوں کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ حالانکہ وہ اپنے گھر میں موجود تھی، مگر اسے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ وہ اندر بیٹھے بیٹھے ہی پوچھنے لگی، کیونکہ اس نے دروازے پر کنڈی لگا رکھی تھی۔ عفیفہ میں ہوں، شانزے۔ شانزے بیچاری ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بجا رہی تھی۔ شانزے کی آواز سن کر وہ جلدی سے دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھول دیا۔ ارے دروازہ کیوں بند کر دیا تھا؟ وہ اب مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر آ گئی اور اس سے دروازہ بند کرنے کی وجہ بھی پوچھنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے ہی دروازہ بند کر دیا، وہ صاف کوئی کے ساتھ بولی۔ اس کی بات پر تو شانزے کہا لگا کر رہ گئی، مگر اس بار اس نے کچھ کہا نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی سمجھ سکتی تھی کہ یہ عفیفہ کے لیے ایک نئی جگہ ہے۔ عفیفہ کھانا کھا چکی تھی، اسی لیے شانزے نے چائے کا کپ اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ حویلی کا رواج تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد سبھی لوگ چائے پیتے تھے۔ حالانکہ عفیفہ اس وقت چائے پینے کی عادی نہ تھی، مگر اس نے شانزے کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ چائے سے سر درد ختم ہو جائے گا، مگر چائے پینے کے بعد بھی اس کے درد میں کچھ کمی نہ آئی، کیونکہ یہ درد ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ اب کمرے میں بیٹھے ہی آنسو بہانے لگی، کیونکہ شانزے تھوڑی دیر پہلے کمرے سے نکل گئی تھی۔ امی، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں؟ کیا آپ نہیں جانتی تھیں کہ آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ خود کلامی کر رہی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کھولے باہر منہ نکالے کھڑی تھی، کیونکہ کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر لان میں کھڑے حاذق خان پر گئی، جو موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے ساری دنیا میں کاروبار پھیلے ہوئے ہوں۔ وہ اب غصے کے ساتھ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، کیونکہ وہ دوسری مرتبہ اسے دیکھ رہی تھی اور دونوں مرتبہ ہی اس نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب حاذق خان بھی اسے دیکھ چکا تھا، مگر دیکھتے ہی رخ دوسری طرف پھیر گیا، کیونکہ وہ صبح کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس کے اس طرح بدلہ لینے سے عفیفہ کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی اور پردہ بھی آگے ڈال دیا،
کیونکہ کھڑکی شیشے کی تھی۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اسے حاضر کی طرف سے عجیب سی وائبز آ رہی تھیں، حالانکہ وہ بالکل ہی غلط سمت میں سوچنے لگی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے باپ سے مل رہی تھی، کیونکہ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو تب اتنی چھوٹی تھی کہ اسے اپنے باپ کی کوئی پہچان نہ تھی۔ بابر خان بیٹی کو گلے سے لگائے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں، مگر پھر بھی عفیفہ کا دل نہ مچلا، کیونکہ وہ ان سے نفرت کرتی تھی۔ انہوں نے اس کی ماں کو بدچلن کہہ کر گھر سے نکالا تھا، حالانکہ اس کی ماں کا اس سب میں کوئی قصور نہ تھا، مگر آج تک بھی وہ حقیقت سے پردہ نہ اٹھا پائی تھی، کیونکہ اس کی ماں اسے کچھ بتاتی ہی نہ تھی کہ حویلی کے لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ اب وہ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ بابر خان کی تو بیٹی پر سے نگاہیں ہی نہ ہٹ رہی تھیں اور وہ بار بار ہی اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اب وہ جیب سے رومال نکال کر آنکھیں صاف کرنے لگے، کیونکہ جب سے انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا تو ان کی آنکھیں خشک ہی نہ ہو رہی تھیں۔ وہ 2 دن بعد حویلی آئے تھے، کیونکہ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ہی اسے لینے نہیں آئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ شانزے کے ساتھ کمرے میں آ گئی، حالانکہ شانزے چاہ رہی تھی کہ وہ لان میں چل کر کچھ باتیں کرے، مگر عفیفہ کا دل باہر نکلنے کو نہ کر رہا تھا۔ حالانکہ کمرے میں بھی اس کا دم گھٹتا تھا، مگر وہ یوں ایک انجان جگہ پر باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی وہ حاضر خان سے ڈر رہی تھی۔ عفیفہ یار باہر چلتے ہیں نا، دیکھو کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ شانزے کھڑکی سے باہر منہ نکالے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو خود پر محسوس کرنے لگی، اور ویسے بھی اسے اس وقت باہر ٹہلنے کی عادت تھی۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر لان میں ٹہلا کرتی تھی، مگر آج عفیفہ کی وجہ سے ہی کمرے میں آ گئی۔ عفیفہ کا بھی دم گھٹنے لگا، اسی لیے ہی وہ باہر جانے کی حامی بھر گئی۔ اب وہ دونوں جوتیاں ایک طرف اتارے ٹھنڈی گھاس پر چلتی جا رہی تھیں۔ انہیں ایک طرف سے دوسری طرف جانے میں پورے 7 منٹ لگ گئے، کیونکہ لان بہت بڑا تھا۔ وہ پھر سے پیچھے کی طرف آ رہی تھیں۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی چلتی جا رہی تھیں۔ عفیفہ نے تو اسے اپنے بارے میں کچھ خاص نہ بتایا، مگر شانزے اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ بھولی بھالی معصوم سی لڑکی اپنی کزن کو دل سے چاہتی تھی، اور ویسے بھی وہ گھر میں اکیلی لڑکی تھی، اسی لیے ہی ایک لڑکی کو اپنے گھر میں پا کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ عفیفہ بھی اب اسے اچھی طرح سے سمجھ گئی کہ وہ کس نیچر کی ہے۔ اچانک سے جب وہ تیسرا چکر لینے کے لیے پیچھے مڑی تو وہاں پر حاضر خان کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ نہ جانتی تھی کہ وہ ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ تو ان کی باتیں بھی سن چکا تھا۔ جب شانزے نے عفیفہ کو اپنے بارے میں بتایا تو وہ بھی اس کی بات سن رہا تھا۔ حاضر بھائی، آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا، شانزے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ وہ ایک ہنسمکھ لڑکی تھی اور ہر وقت ہی مسکراتی رہتی۔ مگر عفیفہ کچھ نہ بولی۔ وہ اب بھی دل کے مقام پر ہاتھ رکھے خاموش کھڑی تھی، کیونکہ اسے یہاں اچانک دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اپنی کزن سے پوچھو خیر تو ہے، میں کوئی جن بھوت تو نہیں ہوں جو اتنا ڈر رہی ہے، وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ شانزے سے کہنے لگا، حالانکہ اس کی آنکھیں اب بھی عفیفہ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ تیسری مرتبہ عفیفہ کو دیکھ رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اسے دیکھتے ہی اسے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پر شانزے نے ایک زوردار قہقہا لگایا، مگر عفیفہ کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، کیونکہ اب تک بھی اس کے ذہن میں پہلی ملاقات گھوم رہی تھی۔ پھر وہ کچھ کہے سنے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی، اور وہ دونوں اس کی پیٹھ تکتے رہ گئے۔ جب وہ تھوڑی دور پہنچی تو شانزے نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، کیونکہ وہ اپنی کزن کو یوں اکیلا نہ چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ حاضر کو بھی ڈانٹ کر آئی تھی کہ اس نے عفیفہ کے سامنے ایسی بات کیوں کی ہے۔ اب وہ دونوں پھر سے کمرے میں آ چکی تھی، اور عفیفہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ حالانکہ شانزے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر وہ تو اس کی کوئی بھی بات نہ سن رہی تھی اور بس آنسو ہی بہائے جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی خاموش ہو گئی اور آ کر بیڈ پر سو گئی۔ اسے یوں سوتا دیکھ کر شانزے نے بھی لائٹ آف کی اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر سو گئی۔ کچھ دیر کے اندر ہی شانزے کو نیند آ گئی
مگر وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، کیونکہ اسے نئی جگہ پر نیند نہ آ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے چھوٹے بہن بھائی اور باقی گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ انہی کے بارے میں سوچتی رہی، مگر پھر اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ناشتے پر وہ پھر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر عفیفہ کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ حالانکہ وہ بیچارہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے عجیب نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ وہ سب سے پہلے ہی کھانا کھا کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے ڈیوٹی پر بھی پہنچنا تھا۔ مگر عفیفہ اس بارے میں کچھ نہ جانتی تھی کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ سارا دن گھر میں ہی پڑا رہتا ہے، کیونکہ وہ کل کا سارا دن گھر میں ہی رہا تھا۔ شانزے اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اسی لیے ہی اب وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، کیونکہ شانزے نفیسہ پھپھو کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ اچانک سے عفیفہ کے ذہن میں حاذق کے بارے میں عجیب سے خیالات آنے لگے۔ اب بھی وہ پہلی ملاقات بھلا نہ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بار بار ہی آنسو نکل رہے تھے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر آئی تھی، اور دوسرا یہاں پر بھی حاذق کی موجودگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ حالانکہ اس بیچارے نے تو منہ سے کچھ بولا ہی نہ تھا، مگر پہلی اور تیسری ملاقات نے عفیفہ کے دل میں اس کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ہاجرہ بیگم اندر آتی دکھائی دی۔ بیٹا تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ چکی تھی۔ چچی جان میں تو بس ویسے ہی بیٹھی تھی۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کے آنے سے پہلے رو رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اب فکر مندی سے پوچھنے لگی، مگر اس نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا اور چپ چاپ پھر سے آنسو بہانے لگی۔ اب وہ خود پر کنٹرول نہ کر پا رہی تھی، کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تھی۔ حالانکہ شانزے بھی اسے ایک دو مرتبہ روتے ہوئے دیکھ چکی تھی، مگر جان بوجھ کر ہی شانزے نے اس سے اس بات کا ذکر نہ کیا تھا، کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے پوچھنے پر انکمفرٹیبل ہو جائے۔ بیٹا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اب وہ اس کے بالکل ساتھ آ بیٹھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سہلانے لگی تھی۔ چچی جان وہ حاذق بھائی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے خود پر ہی بڑی مشکل سے قابو پایا۔ وہ انہیں حاذق کے بارے میں بتانے لگی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی۔ لیکن جب ہاجرہ بولی تو اسے اپنی سماعتوں پر ہی یقین نہ آیا۔ بیٹا میں حاذق کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں تو مجھے بھی شک تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرنے کی کوشش کرے گا جو اس نے شانزے کے ساتھ کیا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر تو وہ بیچاری جو پہلے ہی اتنی اداس تھی، اب تو اداسی سے نڈھال ہو گئی۔ مگر اس نے چچی سے یہ نہ پوچھا کہ حاذق نے شانزے کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ تم کچھ ہونے سے پہلے ہی اس سے اس کی اوقات دکھا دو، تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے۔ اس کے پوچھے بغیر ہی وہ اسے مشورہ دینے لگی۔ چچی کی بات پر تو وہ عجیب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ چچی جان میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے ہاجرہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا اگر تم مجھ سے ایک باری میں ہی اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہو تو اماں جان سے کہہ دو کہ اس نے تمہارے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی تمہارے کمرے میں آ کر۔ وہ اسے جھوٹ بولنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ بڑے غور سے ان کی بات سننے لگی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اسے حاذق کے بارے میں بدگمان کر دیا تھا۔ ابھی تک بھی ان کے کلیجے کو ٹھنڈک نہ آئی تھی، کیونکہ آج سے ایک دو ماہ پہلے ہی اس نے اپنی ممانعت کی بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ اسے ورگلانے کے بعد ہاجرہ بیگم اب وہاں سے جا چکی تھی، اور وہ یہی سوچنے لگی کہ آخر وہ یہ سب کیسے کرے گی، مگر وہ حاذق سے اپنی جان بھی چھڑوانا چاہتی تھی۔ اسی لیے ہی اس کا معصوم سا ذہن ہاجرہ کی باتوں میں الجھ گیا۔ دادی جان مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حویلی کے سبھی لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ عفیفہ کو آج حویلی میں آئے ہوئے چوتھا دن تھا،
اور وہ اب خود کو حویلی کے ماحول کے مطابق ڈھالنے لگی۔ بولو میری جان، کیا بات ہے؟ جہانارا بیگم بڑے پیار سے بولی، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس سے بات کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دادو، بات دراصل یہ ہے کہ حاذق بھائی کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کل رات بنا اجازت ہی میرے کمرے میں آ گئے۔ وہ لہجے کو مضبوط کر کے کہہ رہی تھی، کیونکہ اس وقت کے بعد بھی ایک مرتبہ پھر سے ہاجرہ نے اس کے کان بھرے تھے۔ وہ اب بالکل ہی حاذق کے بارے میں بدگمان ہو چکی تھی۔ اس کی بات پر سبھی لوگ ہکا بکا ہو گئے۔ حاذق بھی وہیں پر بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کی بات سے تو حاذق کے کانوں سے ہی دھواں نکلنے لگا، کیونکہ وہ بیچارہ تو اس دن کے بعد اس سے ملا بھی نہ تھا، اور آج وہ اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی، مگر وہ ابھی تک خاموش تھا، کیونکہ وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جہانارا بیگم غصے کے ساتھ حاذق کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حالانکہ وہ بات عفیفہ سے کر رہی تھی، مگر انہیں حاذق پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اسی لیے ہی وہ اسے آنکھوں میں ڈانٹنے لگی۔ اس کے بعد عفیفہ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، تو سب لوگوں نے اس کی بات کو سچ مان لیا۔ حاذق، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ حاذق کے چھوٹے ماموں اسے ڈانٹنے لگے، کیونکہ اس وقت گھر پر بابر خان موجود نہ تھے، اور اگر وہ موجود ہوتے تو شاید اب تک حاذق اپنی ٹانگوں پر نہ کھڑا ہوتا۔ وہ جو وہاں سے جانے لگا تھا، ماموں کی بات سن کر وہیں پر ٹھہر گیا۔ ماموں؟ وہ اپنے ماموں کو اپنی صفائی دینے لگا، مگر پھر خود ہی خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں تو کوئی اور ہی پلان بننے لگا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بنا ہی وہاں سے چلا گیا، تو سب کا شک یقین میں بدل گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ عفیفہ کو بہت زیادہ پیاس محسوس ہوئی، تو وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا کہ شانزے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اب اسے حویلی میں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے حاذق کو پھر سے نہ دیکھا، اسی لیے ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس کی ترکیب کام آ گئی۔ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے خالی جگ کو حسرت سے دیکھا۔ جب پیاس کی شدت بڑھی تو وہ اوپر سے نیچے اتر آئی اور کمرے سے ہی باہر نکل گئی، کیونکہ اسے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی اور وہ پانی پیے بغیر نہ سو پا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی فریج سے پانی کی بوتل نکالنے کے بعد پیچھے مڑی تو ایک دل خراش چیخ ساری حویلی میں گونج گئی۔ وہ حاذق کو وہاں پر دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا۔ آج وہ ایک کیس کی وجہ سے دیر تک پولیس اسٹیشن میں رہا تھا۔ جب اس نے کچن کی لائٹ جلتی دیکھی تو اسی طرف ہی آ گیا۔ وہ اب اس کے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ عفیفہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ اپنی عزت نہیں بچا پائے گی، کیونکہ ہاجرہ نے اس کے ذہن میں حاذق کے خلاف زہر بھر دیا تھا۔ مجھے جھوٹ بولنے والوں سے سخت نفرت ہے۔ تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا کہ میں تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ وہ سختی سے اس کا منہ دبوچے کھڑا تھا۔ اسے عفیفہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اسے سب گھر والوں کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا، حالانکہ اس معاملے میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ اس نے حاذق کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اب اپنا چہرہ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اپنی ساری کوششوں میں ناکام رہی، کیونکہ وہ ایک مضبوط ASP کی گرفت میں تھی۔ پھر حاذق نے خود ہی ایک جھٹکے سے اس کا منہ اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی۔ ایک مرتبہ پھر سے حاذق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عفیفہ بابر خان، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عفیفہ کو اس کے غصے سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی، حاذق نے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ دوڑ کر کچن سے باہر نکل آئی۔ اس بیچاری نے تو ابھی تک پانی بھی نہ پیا تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کی چچی کی ساری بات ہی سچ نکلی تھی۔ اسے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حاذق اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہے۔
مگر وہ سراسر غلط سوچ رہی تھی۔ وہ بیچارہ تو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اس کی ممانی نے اس سے آج سے 2 ماہ پہلے کا بدلہ لیا ہے۔ نانو جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ صبح سویرے ہی اپنی نانی کے کمرے میں آ گیا۔ حاذق، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اب تک اس پر غصہ تھی کیونکہ وہ عفیفہ کی بات کو سچ سمجھ رہی تھی اور حاذق نے بھی اب تک ان کی غلط فہمی دور نہ کی تھی۔ نانا جان پلیز مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ دراصل میں عفیفہ کو پسند کرنے لگا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس سارے معاملے میں میرا ساتھ دیں گی؟ وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گیا، مگر اس ساری بات میں ایک بھی بات سچ نہ تھی۔ وہ محبت کا ڈھونگ رچا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک یہی راستہ ہے جس سے وہ اپنا بدلہ پورا کر سکتا ہے۔ نواسے کی بات پر تو جہاں آرا بیگم بھی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ بھی تو یہی سوچ رہی تھی، مگر وہ عفیفہ کی وجہ سے پریشان بھی تھی کیونکہ اس دن کے واقعے کے بعد وہ سمجھ چکی تھی کہ عفیفہ کسی بھی صورت یہ رشتہ نہ بنائے گی۔ بیٹا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ وہ مان جائے۔ وہ نواسے کو اپنی غلطی کا احساس دلوانے کے ساتھ ساتھ اسے امید بھی دے رہی تھی۔ ان کی بات پر تو حاذق کے چہرے پر اطمینان چھا گیا۔ بابر بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ عفیفہ کی شادی کر دی جائے۔ جہاں بیگم نے اگلے ہی روز بیٹے کو اپنے کمرے میں بلوایا کیونکہ وہ جلد سے جلد اس معاملے کو نپٹانا چاہتی تھی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو دن رات ہی یہ فکر ستائے جا رہی ہے، مگر کوئی رشتہ بھی تو ہو۔ بابر خان جو پہلے ہی بیٹے کی فکر میں پاگل ہوئے جا رہے تھے، اب اپنی فکر کا اظہار ماں سے بھی کر دیا۔ ارے بیٹا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ رشتہ تو گھر میں ہی موجود ہے۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹے کو سمجھانے لگی۔ ماں کی بات پر بابر خان کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ کس کا کہہ رہی ہیں۔ اماں، مجھے نہیں لگتا کہ حاذق مانے گا۔ وہ اب ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ حاذق نے پہلے بھی گھر کی لڑکی کے رشتے کو ٹھکرایا تھا۔ آج سے 2 ماہ پہلے ہی گھر والے اس کا رشتہ شانزے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے منع کر دیا کیونکہ وہ شانزے کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ بیٹا، حاذق کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں، آخر مجھے کیا اعتراض ہوگا، بلکہ یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس بار جب بابر خان بولے تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں ایسے ہی نہیں کہہ رہی، وہ ضروری حاذق سے اس کی رضامندی معلوم کر چکی ہیں۔ تو بس پھر آج سے عفیفہ اور حاذق کا رشتہ طے ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک ہی پل میں ان دونوں کا رشتہ پکا کر گئیں، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ عفیفہ بالکل بھی حاذق کو پسند نہیں کرتی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے کیسے منانا ہے۔ بیٹا، حاذق کو تو میں منا لوں گی، مگر عفیفہ کی ذمہ داری تم پر ہے۔ وہ اب سنجیدہ ہو کر بیٹے کو سمجھانے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ باپ کی بات بالکل بھی نہ ٹالے گی۔ ٹھیک ہے اماں، میں عفیفہ کو سمجھا لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے بابر خان ماں کے کمرے سے باہر نکل گئے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اسی وقت ہی عفیفہ سے بات کر لی جائے۔ عفیفہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اپنے چھوٹے بہن بھائی بہت یاد آ رہے تھے۔ اسے حویلی میں آئے ہوئے اتنے دن ہو چکے تھے، مگر اب تک اس کے بہن بھائی سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہوا تھا، حالانکہ وہ کتنی بار ہی گھر کے نمبر پر فون کر چکی تھی، مگر آج تک کسی نے فون ہی نہ اٹھایا۔ اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ انہوں نے تو اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے۔ بابر خان نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ عفیفہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھیں گے۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور بابر خان اندر آتے دکھائی دیے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر وہ جلدی سے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر تو بابر خان کا دل بھی کٹ کے رہ گیا۔ وہ اب اسے گلے سے لگائے کھڑے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ بیوی کو طلاق دینے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ جان گئے تھے کہ انہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ شروع سے ہی شکی مزاج تھے اور ایک دن اپنی بیوی کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آئی۔
تو اس پر بد چلنی کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی، مگر اب وہ حد سے زیادہ پچھتا رہے تھے۔ عفیفہ بھی ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ اسے بھی اپنے باپ سے کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ ان کے گلے سے لگی روتی رہی۔ بیٹا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حاذق کے ساتھ شادی کر دی جائے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بابر خان کی بات تو عفیفہ کے کانوں سے دھواں نکال گئی، مگر وہ انکار نہ کر پائی، کیونکہ وہ اپنے باپ کو پریشان نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چپ چاپ ہی اس بات میں سر ہلا گئی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی تربیت پر انگلیاں بھی نہ اٹھوانا چاہتی تھی۔ اس کی رضامندی معلوم کرتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ وہ بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے، مگر اب تو سارا مسئلہ ہی حل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی دن ساری حویلی میں یہ بات پھیل گئی کہ اسی ماہ کے آخر میں ہی عفیفہ اور حاذق کی شادی ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس دن کے بعد عفیفہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلی، کیونکہ وہ حاذق کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے باپ کی محبت اور ماں کی تربیت کا خیال کرتے ہوئے ہاں تو کر دی تھی، مگر اب وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ اس کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگوا رہی تھی۔ آج اس کی مہندی کا دن تھا اور کل بارات ہونی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ حاذق کو بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے بھی ہاجرہ بیگم تھی، جنہوں نے اس کے معصوم سے ذہن میں حاذق کے خلاف خناس بھرا تھا۔ حالانکہ پہلے وہ ہاجرہ بیگم کو بڑا پسند تھا، اسی لیے ہی وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی تھی، مگر جب سے اس نے انکار کیا تھا تو وہ اس کی دشمن بن گئی تھی۔ اسی لیے ہی عفیفہ کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ مہندی لگنے کے بعد ساری لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئیں، اور وہ اکیلی ہی آنسو بہاتی رہ گئی۔ ساری رات ہی اس کی آنسو بہاتے ہوئے گزری۔ بارات کا دن بھی بڑی جلدی سے آ گیا۔ وہ اب دلہن بنی حاذق کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حاذق اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ سیدھا عفیفہ کے پاس ہی آ گیا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا غصہ تھا، کیونکہ اب وہ اپنا بدلہ لینے والا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے سختی سے اپنی نئی نویلی دلہن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بتاؤ، کیوں لگایا تھا مجھ پر وہ گھٹیا الزام؟ وہ غصے سے اس کا بازو دبوچتے اس پر گرانے لگا۔ پلیز چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے بول رہی تھی، مگر حاذق پر اس کے آنسوؤں اور کراہنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی اس کا بازو سختی سے دبوچے کھڑا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، بلکہ چچی جان، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کی چچی نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتائے گی۔ کیا چچی جان؟ حاذق کا غصہ بالکل بھی کم نہ ہوا، اور وہ اب بھی اس پر چلا رہا تھا، مگر اب اس نے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ مگر وہ لب سی کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ چچی جان کے بارے میں کچھ بھی نہ بتانا چاہتی تھی۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر تو اسے مزید غصہ آ گیا، اور اس نے اس کا منہ سختی سے دبوچ لیا۔ بتاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اس کے چلانے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر گئی اور سب کچھ ہی اگل دیا۔ یہ سن کر تو حاذق کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ 2 ماہ پرانی بات کا بدلہ ہاجرہ بیگم اس طرح سے لیں گی۔ اب وہ اس کے چہرے کو اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا، اور وہ خاموش آنسو بہانے لگی۔ پھر حاذق نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی، تو عفیفہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ تو اپنی چچی کو بڑا مہربان سمجھتی تھی، مگر حاذق کے منہ سے یہ سب سن کر تو اس کا دماغ ہی پھٹنے لگا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا، مگر جب اس نے تھوڑی دیر پہلے کی بات یاد کی تو وہ بھی یقین کیے بنا رہ نہ سکی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہاجرہ بیگم نے اس سے نہ جانے کیا کیا سنوا کر گئی تھی۔ عفیفہ، تم پریشان نہ ہو،
میں چچی جان کا پردہ فاش کر کے رہوں گا، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں غصہ کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اسے اس طرح بات کرتا دیکھ کر تو عفیفہ بھی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ وہ تو اسے بالکل ہی مختلف لگا تھا۔ پھر وہ چپ چاپ آ کر صوفے پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس کی ممانی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ بھی عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ وہ دونوں ہی سوچوں کے راستوں پر نکل چکے تھے۔ حاضی کی بدگمانی تو اب دور ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس سب میں اس کی ممانی کا ہاتھ ہے، مگر وہ ابھی تک اس کے بارے میں کچھ سوچ نہ پائی تھی۔ کچھ دیر کے اندر ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی، مگر حاضی کو ابھی تک نیند نہ آئی تھی۔ وہ اب کمرے میں ادھر سے ادھر چہل قدمی کر رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ اس کی طرف آ گیا۔ وہ اس کے معصوم سے چہرے کو تکنے لگا۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی، اور ویسے بھی وہ اسے پہلے دن ہی پسند آ گئی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان غلط فہمی نے حاضی کی پسندیدگی کو وہیں پر روک دیا تھا۔ لیکن اب وہ اس کی شرعی بیوی تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، اسی لیے ہی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ اسے پاگلوں کی طرح تکتا رہا، مگر جب نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تو وہ اس کے پاس بیڈ پر ہی سو گیا۔ جیسے ہی عفیفہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے قریب دیکھ کر اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے ساتھ سوتے ہوئے حاضی کی بھی نیند کھل گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ تو گھبرا کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اب بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ بیگم صاحبہ، کیا بات ہے؟ میں کوئی جن بھوت تو نہیں ہوں جو آپ یوں ڈر رہی ہیں؟ وہ اس دن کی بات دہرا رہا تھا، مگر اب اس نے اپنے جملے کے ساتھ بیگم صاحبہ بھی لگایا تھا۔ وہ ساری رات ہی اس کے بارے میں سوچتا رہا اور آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس کی بات پر وہ بھی شرما کر رہ گئی، کیونکہ سونے سے پہلے اس نے بھی اس میں برائی ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ بھی ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہوئی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ اس کی چچی نے اسے ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ حاذق، میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی سے بھی چچی جان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، اس طرح ان کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ حاذق بھی اس کی بات پر سوچنے لگا، کیونکہ وہ بھی اپنی ممانی کو یوں گھر بھر میں بے عزت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ وہ چچی جان کی اصلیت سب کے سامنے لائے گا، مگر اب بیوی کی بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، جیسا آپ کہیں، وہ فرما برداری کے ساتھ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کی اس حرکت پر تو وہ قہقہا لگا کر رہ گئی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو چکا تھا اور وہ اپنے شوہر میں کشش محسوس کرنے لگی تھی۔ ویسے بھی اب ساری بات کھل کر سامنے آ چکی تھی، تو وہ بھی اپنی حرکت پر شرمندہ تھی، مگر ان دونوں نے ہی اس بارے میں کوئی بات نہ کی، کیونکہ وہ گڑے مردے نہ اکھاڑنا چاہتے تھے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ان دونوں کی محبت تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی قربت میں خوش رہنے لگے، مگر آج تک انہوں نے ہاجرہ بیگم کا راز کسی کے سامنے نہ کھولا تھا۔ حاذق اسے ہفتے میں ایک بار تو ناظم خان کی طرف ضرور لے جاتا، اسی وجہ سے ہی وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگی۔ وہ حاذق خان جیسا ہمسفر پا کر خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگی، اور وہ بھی اس جیسی حسین اور سمجھدار بیوی پا کر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد سمجھنے لگا۔ سچ یہی ہے، کہتے ہیں کہ غلط فہمیاں اچھے بھلے رشتوں میں زہر گھول دیتی ہیں، لیکن اگر تحمل مزاجی کے ساتھ بات کی جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔